أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاعتصموا بالله جميعا
برادران شیخ عدنان چودھری حفظہ اللہ کی جدوجہد اور ان کی کوششوں سے منعقد ہو رہی ہے. آج کے سجدہ سعید میں جس موضوع پر میں اسرار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ایمان جیتنے کا بیان. میں اپنے خاص دوست بھائی عبدالرحمن رضی اللہ سے مشکور ہوں جن کی کاوشوں اور جن کے سلوک اور مقصدوں سے آج اس جگہ سے یہاں رونق روز ہوئی ہے. اسی طرح اپنے برادران بھائی اقبال اللہ جو اپنے بڑا ایمان بڑی ایمان کو نظم آپ کے خدا کر اسے سن کر واقعات دلوں کے اندر بڑبڑے جوش حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو اور اس لیے نظم ملتی ہے اسے اللہ دنیا اور آخرت میں بھائی رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوال سنت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سب کو باوجود جو مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو ذرائع صدیقین اور مصدیقین کے بنائے اور مصدیقین کے رشتے شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، ہم سب حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آئیے ہمارے قرآن کریم کی جنایت تلاوت طریقوں سے مسئلے واضح لیتے ہیں. اللہ کے جب ایمان لایا ہے وہ لوگوں کو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو حال میں ہو تمام واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا اور اللہ کے رسول کو مسجد کے ساتھ کام ہو دینا ہو فرقے دینا ہو لوگ نہ بنو اس کے بعد معافی پیدا کرو وہ محبت پیدا کرو. اللہ نے ہمارے درمیان جو محبت پیدا کی ہے برقرار رکھو. دوسری آیت کریمہ کی مشہوری میں رب اللہ سکھاتا ہے اسلام کے علاوہ اسلام ہے. اسلام اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی نے اسلام طریقہ اسلام کے علاوہ جو دوسرا دین ہے وہ کوئی طریقہ ایجاد کیا یا عمل کیا اور کلام کیا وہ طریقہ جو ایجاد نہیں ہے وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. وہ اختلاف رسول القادرین کیا ہے ہمارا آخرت میں گھاٹا اٹھانے سے ہوگا جلدی ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا ہوگا اور لوگوں سے جہنم میں گھیر دے گا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس طرح سے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو بناتے ہیں. وضو بناتے ہیں محبت کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں اور ہم سے وضو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہم ہاتھ دھونے سے ہمارے نبی نے ہاتھ دھونے کے ناک میں پانی ڈالتے ہیں سوچتے ہیں ہمارے نبی نے ناک میں پانی ڈالنے کا حکم دیا ہے. کلی کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کلی کرنے کا حکم دیا ہے. چہروں کو دھوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ یقین آتا ہے کہ ہمارے نبی نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے. ہر پل پل قدم قدم لمحے لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی یاد تازہ ہوتی ہے اور آپ انہیں کے طریقے کے مطابق وضو کو ادا کرتے ہیں. آپ کو وضو بنا لینا ہی کافی نہیں ہے. آپ نے باہر ڈالا اس کو بنا کے اچھی طرح سے کے مطابق لیکن کیا وضو بنا لینا ہی کافی ہے؟ بس وہ رات ہونے کے ساتھ اور اس کے لیے اور کچھ اور معلومات جانکاری نہیں ہے. ایک دفعہ اور وضو بنا کے نماز کے وقت ابھی جناب علی کی نماز سے پڑھی دو جگہ اٹھا نماز پڑھی اس کے بعد نماز پڑھی اس کے بعد بڑی نماز پڑھی آپ ایسے چیک کرتے ہیں آپ کو دینا ہے اللہ کے بندے مطلب اس کو کہتے ہیں کے بعد اس کو وضو بنا لیں. اب تک وہ آپ نے چلا گیا بنا لیا کافی بنا لیا آپ کو کیا
جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسے نہیں معلوم ہے سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے وہ ایک وقت اس نے وضو بنا لیا اور وہ سوچتا ہے کہ کافی وہ بات آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے آپ کے روزے بھی دیکھ لیں آپ بتائیں گے کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب ہمارا ہونے کے بعد 10 بجے 11 بجے کے بعد روزے نہیں دیکھا تھا دوبارہ بنا لے جب جا کے کیا بولوں بنانے کے بعد بنانے کے بعد اس لیے صرف بتا دیتا ہے کام نہیں ہے بلکہ وضو کا تشخیص کے بعد وضو کا بھی ہوتے ہیں اس کا بھی حاصل کرنا ہے ضروری اور بالکل اسی طرح ہوگا ایک ٹائم کی بنا اور 5 ٹائم کے بعد لیکن وہ نہیں کرانا ہے وہ پوری کرتے ہیں آج میرے دلوں اسلام کا معاملہ سے کہ ہم نے اسلام بہت اچھا پڑھ لیا اور اس کے بعد دوبارہ ہو گیا ہم سے کچھ کرتے بھی رہے ہیں سمجھے ہمارے اسلام سے ہمارا اسلام نیت
ایمان اور چوتھی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی زبان درازی ہے، یعنی آپ کا اس کی تعطیل ہے، چاہے کتنی بڑی ہو گئے چھوٹی بھی باقی ہو گئی، اس کے چار قسم کی چیزیں ہیں جن سے ایمان کی ہوائی اسی کے خلاف کے ذہنی سوالات ہیں۔ نمبر ایک، پہلی قسم جو سے بتائی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ سے وجود سے انکار کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان درازی، مطلب ایسے لوگوں جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، شہری یا وغیرہ جو ہے یہ زندگی کے وجود کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پر اور کہتے ہیں کہ کوئی نہ ہو جو پیدا ہونے والا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی آخرے کا زندگی ایسا کلام ہے پاکے کلام ہے، جو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تیسری چیز پیدا ہوتی ہے پھر وہ اس سے ٹکراتی ہے پھر وہ چوتھی چیز پیدا ہوتی ہے اور یہ تمام کائنات یہ خرچات یہ تمام جو ہے خود بہت آٹومیٹکلی طور پر ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے جنم سے ایک چیزیں پیدا کرتی ہیں اور یہ اس سے طاقت ہو جاتی ہے بھائیو ایک اتفاق جو ہے یہ بہت بڑا دوسرا معلوم ہے اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سننا اہم بات میں بتا رہا ہوں حادثہ ہوا اگلے پہنچنے سے پہلے روٹی پٹیاں کے پیمان پورے پڑھنے کے سیدھے اور اس کے سیکھنر اور اس کے انداز سے صحیح اور سوچ کے شریر بھی پڑھ گئے ٹکراؤ ہو گیا کہیں لڑ گئی اب کیا ہوتا ہے تفتیش ہوتی ہے وہی پڑھی نہیں ہے سیکھر کریے پیمان نے کیا کیا اس نے کیا کیا مکمل طور پر تفتیش ہوتی ہے سب کوئی خرابی نہیں کوئی خرابی نہیں جب ہر آدمی اپنے سنجاب سے چیک کر لیتا ہے پھر جب کوئی خرابی نہیں کرتی تو کیا کہتے ہیں وہ یہ حادثہ کیسے ہوا ہے حالانکہ وہ ایک مومن اللہ کا بندہ اللہ کو دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کوئی ایسی چیز حادثے کے اندر ضروری نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے یہ حادثہ اللہ رسول کی صدر سے کیسے ہوا ہے اللہ رسول کی حادثے کو مقدر کیا تھا اللہ نے اس کو مقدر کیا تھا وہ حادثہ ہوا ہے اس سے واقع نہیں ہوا ہے اللہ کی مرضی ہو جائے گی لیکن کوئی بولے کوئی کہے کوئی شہریہ جب سے ہاتھ اتفاقاً ایسا ہو گیا یاد رکھو دنیا میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی یہ بات انہیں ہمارے سکھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک رسم کر چکا ہے یہ کلمہ یہ لفظ زبانوں کے اوپر عام طور پر لوگ کہتے ہیں اور دماغوں میں ایک چیز آ چکی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اور اس کا کوئی سبب وزیرت کو سکھاتا ہے اور خود طور پر شیطان کی رواج کو سبھانے جاتا ہے کہ یہ چیز اتفاقت اتفاقی طور پر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ایک سکتا بھی کائنات میں دکھتا ہے سب کے وقت دکھتا ہے اور وہی اتفاقت ہو جائے گی نہیں آئی یہ آئندہ اپنی زبانوں میں اس اتفاق بنا رہا ہے کیوں اتفاق خوبیوں کا بلا اس کا بلا ہے جب کس کو کا معلوم ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوا انہوں نے اتفاق کو معلوم ہوا جب یہ اتفاق کو جانا ہے اللہ ہم کہتے ہیں کہ اتفاق کو معلوم کراتے ہو یہ جو نہیں کہتے کہ اللہ سے وہی چاہتے کہ اللہ کار ہو جانی میرے عزیزو اللہ رسول کے ساتھ کہا ہے اللہ ہر چیز سے اللہ ہر چیز کا پیدا کرتا ہے
کوئی اتفاق نہیں. مچھر کی مکھیاں یہ بڑے بڑے جانور کے فرشتے آسمان کی زمین دھرتی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وهو على كل شيء قدير. خدا ہر چیز کا انتظام ہے، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو تدبیر کرنے والا ہے. میرے عزیزو، ایسا عقیدہ رکھنے والے، اتفاقی عقیدہ رکھنے والے، دین کامل کی روشنی کے ذریعے سے لوگ کھلے ہوئے ہیں. یہ لوگ مشرقین مکہ سے زمانے کے مشرقین عرب کے اور شیاطین سے بھی بدترین کافر. آپ نے شکایت رکھو شیاطین سے بھی بڑھ کر کے شیطان ہے. جی ہاں، شیطان چیز سے بھی بڑھ کر کے بدترین بھی بڑے کافر. کیوں؟ اس لیے کہ مشرقین مکہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وجود اقرار نہیں کرتے تھے. اقرار اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. مشرقین مکہ مشرقین عرب جو بھی اسلام کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کو ساری تصور کرتے تھے. قرآن میں آئے اللہ کی سیوا کے خلاف ہے. ہمارا رسول خیر پر ایسا کہو اللہ اگر آپ سے پوچھیں مشرقین عرب سے، اگر آپ پوچھیں اس کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ سے پیدا کیا. بتاؤ آپ کو اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن یہ بولے شہریت کمی اللہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا. شیطان نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ اس نے سجدہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کو آگ سے پیدا کیا. معلوم ہوا کہ شیطان پیدا کرنے والا کس کو مانتا ہے؟ یہ لوگ نہیں مانتے. اس لیے یہ لوگ شیطان زمین سے بھی بدترین کافر ہیں. اگر کوئی سزا بھی مسلموں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ محمد خدا کا تعبیر اگر اس طرح کا کوئی کیا ہے اور یہ کہے کہ اس چیز کو فطرت سے پیدا کیا ہے اور کیا ایسی چیز مسلم میں آ گئی ہے جو طور پر ہو گئی ہے تو وہ ہم کافر ہے کوئی. اس لیے کبھی بھی یہ اپنا راہوں میں رکھنا کائنات کی کوئی چیز بہت ہوتی ہے کہ اتفاقت کوئی رفتہ کا. اس لیے اتفاق اپنی زبان کے قدیم بولو صالحہ ہو بیماری ہو تم بھی ہو اللہ یہ مومن کا کہنا ہے. ہمارے انسان کا غالب ہے ذہنوں پر اور جاہلیت کا سماج غالب ہے. اس لیے ہمارے معلوم بڑی چیزیں شہریت کی آتی ہے. ادارے میں مسیح تو صحیح اتفاقی اور اداری نہیں سائڈ سے نہیں اور اتفاقت ہوگا سچا ہوتا ہے مریضوں کو حکم ہوتا ہے. کوئی کافی ہے پیٹ کے سبب کرنے والوں کی اس سلسلے کے سبب کرنے والوں کی مدد ہونا ہے اور پوچھنا ہے کہ اتفاق یہ معمول حاصل ہے پورا حاصل ہے جسوں کا مسلمانوں کا نہیں. اس لیے اتفاق یہ ایک اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے تعلیم میں سے ایک وجہ کافر ہونے کی ایمان کے دائرے سے نکلنے. اسی طرح جس چیز کو ایمان انسان کا بالکل نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اس میں سے دوسری چیز یہ ہے
کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ سب وہ کون ہے؟ سب ہے، ہر ہے، ان کو زندگی دینے والا، موت دینے والا میں جیسے ہندوستان میں سنا ہے صاحب انڈیا میں کوئی بہت بڑا پجاری پیدا ہوا ہے کہتا ہے اور اس کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں دوسرے گورنمنٹ امریکہ اور یورپ بڑے بڑے لوگ آ کر اس کے پاس باقاعدہ بہت بڑی زمین ہے اور بہت بڑا پورا مندر اس کی زمین اپنا آشرم بنایا ہے اور بہت بڑا محل بنایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں رب میں جو چاہتا ہوں اس کو دے میں جو چاہوں اچھا بناؤ جو مارو جو چاہوں چلاؤ ایسا کافی پیدا ہے ایمان اگر کوئی ایسا کہے کہ میں رب بھلے وہ پیدا پڑے بھلے وہ نازیہ کے بھلے وہ نماز پڑھے بھلے وہ کچھ بھی کرے لیکن رب ہو کیا ہے یہ اپنا ایمان سے نکل گیا بات ہوتا ہے جیسے کہ فرعون نے کہا تھا ہمارا رب کو سننا پڑا ایسا دعویٰ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے وہ لوگ کافر بدین جو کسی محمد تعریف کرنے والی ہے ظاہر کرنے والی ہے جس ایمان ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ جاتا ہے یہ ہے کہ رب کے وجود کا اعتراف کرے رب کو مانے اللہ کو مانے کہ اللہ میں خالق ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے مانے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور سے سننا یہ بھی دعویٰ کرے کہ دنیا میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں ملوک اور ایسی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہستیاں ہیں ولی ہیں کتب ہیں خوف ہیں اخبار ہیں اجتماع ہیں ہستیاں ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں اور اس کو چلانے میں اچھا عمل سفر ہے وہ تدبیر کائنات کرتے ہیں کائنات کا دنیا کا نظام چلاتے ہیں ایسا کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی دائرہ اسلام میں کیا ہو جاتا ہے اور یہ اسلام سے پہلے جو مشرکین عرب تھے ان کے بھی قریب ہی کافر ہوتا ہے ان کے بھی قریب ہی کافر ہوتا ہے کیوں؟ جو نبی کے زمانے کے مشرکین تھے جو نبی کے زمانے کے کفار تھے وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کائنات کو کیسا تصرف کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے ایک ذات کے اوپر اللہ آپ کو ایک دلیل قرآن کریم بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا من يرزقكم من السماء والارض قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون اللہ فرماتا ہے کہ حبیب میرے نبی ذرا پوچھیے آپ پھر مجھے مکہ سے کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان و زمین میں سے تمہیں روزی کون دیتا ہے اب میں یہ بھی سنا تمہاری جماعتوں کا تم جو سنتے ہو اس کا مالک کون ہے والابصار تمہاری بصارتوں کا تم جو دیکھتے ہو بینائی کا مالک کون ہے ذرا بتاؤ ومن یخرج الحی من المیت مردے سے زندہ کون کرتا ہے ومن یخرج المیت من الحی اور زندے سے مردہ کون کرتا ہے آدمی کو مردہ کرتا ہے اور ٹھنڈے اللہ کرتا ہے ان سے اللہ زندے ان سے پیدا کرتا ہے کون کرتا ہے ومن یدبر الامر اور کائنات میں پوری دنیا کو چلانے والا کائنات کو چلانے والا تدبیر کرنے والا کون ہے اللہ فرماتا ہے فسیقولون اللہ تو یہ مشرکین عرب کو بارے پتہ کریے یہ سب اللہ کون کہتا ہے اللہ کہتا ہے فقل افلا تتقون اے میرے حبیب مجھے کہو کہ اتنا تو عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی نہیں ہو یہ شرک کرتے ہیں آئے کلمہ سے کیا معلوم ہوا میرے دل آئے کلمہ سے معلوم ہوا اس کائنات میں مبارک اللہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی
کائنات کا نظام چلانے والا ہے. وہ عقیدہ اگر اب اس کے باوجود بھی وہ قبول کر پائے، لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ کائنات کی بیٹا کی والا فلاں ہے، بیٹی کی والا فلاں ہے، فلاں بہت ہے، فلاں جنون ہے، فلاں اولاد، فلاں جنون اور اقسام ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں کے خرابے دے دیا گیا ہے، فلاں کے حصے میں کھان آیا ہے، فلاں کے کھان آیا ہے، فلاں دیش کے ٹکڑے، فلاں پاکستان کے ٹکڑے، سعودی کے ٹکڑے، قطر کے ٹکڑے، شام کے ٹکڑے، فلاں کے لوگ یہ مسئلہ بھی بہترین عقیدہ ہے. اور ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی ایسا عقیدہ رکھنے والے کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اسلام سے وہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. مسئلہ سے بھی بہترین کا آپ ذرا آئینے کو لے کر لے کے اور دیا ہے روشنی لے کر ذرا دور چراغ لے کر پھر ہمارے لوگوں کے کٹوروں چہرے سے نقاب پھر مسلمان کی زندگی سے آپ ہوتے آپ میں ایک قرآن کی روشنی میں آئینہ آپ کو دے رہا ہوں مسلمانوں. اور سنو ایک بندہ مسلمان ہو اور پورا اللہ کا انکار کرے کافر ہو جائے شریک کرے اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقابلہ اور اللہ کے انتظار ہے اور اللہ کے انتظار ہے تمہارے سلمان ہونے سے اللہ کو کوئی کہتا ہے اور اللہ کو کوئی مسلمان ہوتے ہو ہم مسلمان ہوتے ہیں ہمارا فائدہ ہے کافر ہوتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے اللہ کا کوئی انسان. اس لیے یہ فضول ہے، یہ فضول ہے، یہ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں ایمان کیوں ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے بچو اور جب کر چکے ہو توبہ کر کے دوبارہ اصلی طریقے سے وہ بھی بچاؤ. یا نمبر 3 اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کی عقیدہ رکھے جس سے ایمان ٹوٹتا ہے اللہ کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اندر ضرور سمانا ہے. ضرور سمجھتے ہیں داخل ہو مجھے بہت کفار ہمارے یہاں لوگ غیر مسلم ہندو ہیں وہ کہتے ہیں ایشور اوتار ہے، اوتار ہے. اوتار کو ہمارے یہاں اردو زبان میں مذہب کہا جاتا ہے. مذہب خدا بندی اللہ کے بدر کیا کہتے ہیں وہ یہ خدا اللہ کے بدر ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے پیچھے اوتار ہے اور یہ عقیدہ بہت سارے دوستوں کا ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ذرے ذرے اللہ کو کہتے ہیں بڑے بچے میں تو ٹوٹے ٹوٹے میں تو پھول میں تو سدا میں تو آسمان میں تو زمین میں تو اللہ کے بچے تو ہی تو جس طرح سے اپنے سورج میں بھی تو رات میں تو شروع میں بھی تو خبر میں بھی تو سما میں بھی تو ہوا میں بھی تو آگ میں تو پانی میں تو ہر میں تو ہی تو جس طرح نظر جاتی ہے میرے جگہ میرے سپنا ہے نظر آتا ہے عقیدہ ہے. وجہ ہے بعض مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں یہاں لکھا ہے کہ ایک گروہ تھے ایک ہفتے پیشاب کرنا نہیں کرنے جاتے تھے انہیں حمام میں بھی ذرے ذرے میں بھی نظر آتے تھے اللہ میں ذرے یہ عقیدہ اس کا کتاب کرنا کون ہے صوفی منصور اللہ کون ہے صوفی منصور محمد حسین انداز کا نام 3ویں صدی ہجری میں اس نے اس عقیدے کو یاد کیا اور کہا انا الحق میں ہی اللہ کہا. اور پھر بازار کے اندر امام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ قاضی خدا کے جشن کے دربار میں
آگے ہمارے بات کیا کرتے ہو اللہ کو مانا اللہ یعنی اللہ اور وہ اللہ نے یہ عقیدہ والا یہاں کے لفظ مطلب ہے چنانچہ ایک اور صوفی عربی ہے یہ عربی کا نام ہے بڑا ہے اور وہاں کے لفظ ہے اس کا ایک شعر ہے وہ کہتا ہے کہ سب بندہ اور بندہ رب ہے آپ دیکھا ان دونوں میں بہت مقابلہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ گرجا کے اندر جو راہی بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے اس کو نام ہے مسجد کے ہمارے یہاں اکھنڈ بھارت کا بھارت آنے والے بہت سارے دیش پریمی کہتے ہیں کہ رام وہی رہی وہی رام رہی میں شرط کیا ہے اس سے نیا بے نیا کہو رام ہردا مسکرا تھا رام ہردا مسکرا کھانا پیتا تھا اس کا باپ جو تھا راجا دشرتھ تھا وہ چھاتا رام بیٹھا ہوا میں تھا پیدا ہوا ہے کوئی یہ نہ کرو ہم بھارت کو بھارت سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن خدا ہم سے محبت کرتے ضرور ہیں پر اس کی پوجا اور عبادت مجاہد ہے ایسے بہت سارے تلوار آپ کو ملیں گے کیا پڑھیے نماز کو وضو سب کو سمجھتے ہو پڑھیے نماز کو وضو سب کو سمجھتے ہو راضی رہی خدا تو برہمت کو سمجھا ہو ایسا دو ہی بات ایسے مسلمان نہیں ہم ایسے مسلمان ہر گل ہمارا ایک ہے ہمارا ایک ہے یہ ہمارے اللہ کی ایک جہاں تمام لوگ جو زندگی گزارتے ہیں وہ چند لمحوں کی زندگی ہے اور ساری زمین سے اگلی مالی کون ہے ہم مسلمان کون ہے ورنہ سکھوں کو یہ وفاداروں کو رب کا رب کی انکار کرنے والوں کو مالک کا انکار کرنے وہ مسلمان بنے مانو اس برابر ہوگا تو سب ہوگا اور اس کی چھوڑ دے رنگ جو اس طرف تو نک آ جائے فلاں صاحب نے یہ فرمایا ہے اتنے بڑے صوفی بڑا مجاز ہو گئے صرف ایک بات کرنا ہمارے یہاں شریعت شریف ہے جو کام والے جانتے ہوں گے ہم ہمارے بھائی جانتے ہیں شریعت شریف میں معروف ہے سہارت کی جو مسجد کرنی ہے مولانا بابا کے کون صادق کیا شریعی صادق کیا شریعی حضرت خواجہ جلالالدین کیا بات کروانے لوگوں نے غریب کی شکت ان کے ڈھانچے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جاؤ ہندوستان کے جتنی ولایت ہے انہیں اپنا دباؤ اور انہیں اللہ کی پوجا پاٹ کرو اور انہیں ہو 16 برس کا بندہ گولر کا پیڑ کا پیڑ کام کرتا کتنے برس تک 16 برس کے سمجھتا کے بعد میں انہیں بنائے تھے پیچھے ایک وہ تھے پوری ایک آخر سے چھوٹی سے بتائے سویا سنگرت میں وہ ان کی خدمت کرتے تھے ہم نے کہا حضور مجھے بنا کا درد بتا دیں بنا کا مطلب کیا ہے کہا سنو تمہیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی لیکن مجھے بات بتانے ایسا کرو یہ بات تم بہت سمجھ لو گے کیا ہے سزا کیا ہے جلد بازی مت کرو اور سمجھتی ہے کوئی واقعات کے ساتھ فرما رہے ہیں ویسا کریں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑی بڑی جماعت کے لیے کیریئر جاتے تھے پھر آئے ابھی بیٹھ گئے آتے آتے بیٹھا ہو پیچھے ڈالیے پیچھے والے انہوں نے پیچھے ڈالتے اس کے بعد انہوں نے پیچھے ڈالتے یہاں تک وہ مندر کے باہر بابا کو کیا کر دیا باہر
बाबा को चला रहा है, बाबा को चला रहा क्या? वहाँ लोग बैठे हैं और तू खड़ी नहीं है, लोग बैठे हैं और तू खड़ी नहीं है, तू खड़ी करके चली जाती है। लोग इतने बड़े जलाली, इतने बड़े जलाली के बारे जमाने को खड़ी कहते हैं, मर गए। एक इंडिया का बेटा मेरा मेरा बेटा चेतना कोई आदमी को भी हम लेकर मेरे वाले के क्या हरा वो अल्लाह के नाम इतने बड़े बजाय मरने के बाद भी इस खबर की गुजरी हाँ इस्लाम में मुझे मरीज को ज्यादा करने के लिए आए तो बिना फोन करके जाए साहब गोली जब उसने जाने को आए तो बिना फोन मैं तो आपके शादी में मैं आना चाहता हूँ आप लोग ऐसे 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 चीजें दी जाती है आखिर मारूफ पंजाब में उससे मैं करना बताता था कि उन्होंने कहा उससे ऐसा है तो आप यहाँ मान रहे हैं मैं जा रहा हूँ देखो जब मर जाऊंगा तो तुम आ जाना मेरे पास मुझे कैसे मर जाऊंगा हो गई ठीक है चुनाव आए अपना नौकरी करते थे भाषा करने के लिए गया था महीनों से कोशिशें करके खराब हो एक दफा आया सारे सारी नहीं पूरी ना तो नहीं लाया भाषा के खिलाफ बड़ा हमारे कॉल अरे पैसे उठे और फिर आपसे जो पानी करने जाता है आपके लिए लेकिन जो बंदा नहीं पानी करता मैं एक दफा गया एक दफा मैं एक थोड़ा पानी वही चलाया तालाब से हम कहते तालाब में जाता है जैसे दिमाग आता है देखा देखा मतलब ये पानी कर दिया और निकल आया क्या हो गई अब तुम्हारी कोई क्रांति हो रही मैं अल्लाह के हवाले हुआ अब वहां से निकले शरीयत से जब देखा भी और बड़े बड़े कैसे लाओ कैसे लाओ कपड़े लाओ पानी लाओ देखते क्या है और सामने